الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا نام احمد ہے، میں ریاض کا شہری ہوں۔ میرے والد ایک بڑی کاروباری شخصیت ہیں۔ میں منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ گھر میں دولت کی اس قدر ریل پیل ہے کہ میں پیسہ اڑاتے تھک جاؤں لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ مجھے دنیا کی ہر آسائش میسر تھی، بیٹھے بٹھائے پیسہ مل جاتا تھا تو روزگار کا جھنجٹ نہیں تھا۔ بیوی بچے ہیں جن سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ ہر شے کی دستیابی کے باوجود زندگی میں ایک خلا تھا۔ کام دھندے کی فکر مجھے نہیں تھی، گھر پر کام کرنے کے لیے نوکر چاکر تھے۔ میری کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، میں بور ہوتا رہتا تھا۔ بوریت حد سے بڑی، ذہن کو خالی پڑے عرصہ دراز ہونے لگا تو شیطان کو دے دیا۔ اب خالی مکان شیطان کی دکان بن گیا۔ وہ مجھے بوریت ختم کرنے کے نت نئے طریقے بتانے لگا۔ میں زندگی کا ہر تجربہ کر چکا تھا، اب میں کسی نئی مصروفیت کی تلاش میں تھا کہ ایک دن میرا کرایہ دار یعنی شیطان کہنے لگا، تم نے بھرپور زندگی گزاری ہے، ہر تجربے کا مزہ چکھا ہے، لیکن خدا کی حرام کردہ اشیاء سے تم ہمیشہ دور رہے ہو، کیوں نہ یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا جائے۔ سچ ہے کہ تمام عمر شراب و شباب سے دور رہا تھا، لیکن فراغت نے زندگی کو اس قدر پھیکا کر دیا تھا کہ میں اس میں رنگ بھرنے کے لیے بے قرار تھا۔ پہلے تو میں ہچکچایا، مگر پھر میرے کرایہ دار نے مشورہ دیا کہ ان حرام کردہ کاموں کا تجربہ کرنے کے لیے گناہوں کا مرتکب ہونا ضروری نہیں ہے، بس چھوٹی موٹی مستی میں مان گیا۔ لیکن اس شہر اور اس ملک کی اکثریت ہمارے خاندان سے واقف ہے، میں کسی کی نگاہوں میں نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے بیرون ملک جا کر اپنے شوق پورے کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو وہ بھی اسلامی ملک، لیکن یہاں میں نے اپنے ہم خیال دوست ڈھونڈ لیے۔ وہ بھی میری طرح مسلمان تھے لیکن نئے تجربے کرنا چاہتے تھے۔ کہاں سے آغاز کیا جائے، میں سوچتا رہا۔ پھر ایک دوست نے مشورہ دیا کہ کلب چلتے ہیں۔ کلب کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، سو آئیڈیا اچھا لگا اور میں نے چند دوستوں کے ساتھ مل کر اسلام کی وضع کردہ سرخ لکیر کو پار کر کے کلب کی پر رونق زندگی میں قدم رکھ لیا۔ یہ وہ سرخ لکیر تھی جس کے اس طرف شیطانی قوتوں کی حکمرانی تھی۔ میں رب کے حلال، طیب اور جائز سے نکل کر حرام، ناجائز اور کثیف سلطنت میں داخل ہو گیا تھا۔ میرا ارادہ بس چھوٹے موٹے ایڈونچر کرنے کا تھا، گناہ کبیرہ سے دور رہنا ہے، یہ میرا پختہ ارادہ تھا۔ میں تو بس بوریت ختم کرنے کے لیے کوئی سرگرمی ڈھونڈ رہا تھا۔ ہم کلب گئے، پہلے پہل ہچکچاہٹ ہوئی، احساس جرم تھا، خدا کے بندے یہ کہاں آ گئے تم؟ دل نے پوچھا تو دماغ نے تو جی گھڑی کہ گناہ کرنے تھوڑی آیا ہوں، بس بیٹھا ہی تو ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر شراب کا دور چلا، سب نے شراب اڑائی لیکن میں نے اس سے منہ پھیر دیا۔ میں مطمئن تھا کہ میں نے بس اس زندگی کو دیکھنا ہے، تھوڑی بہت مستی کرنی ہے اور واپس اپنی دنیا میں لوٹ جانا ہے۔ جوئے کا دور چلتا تو میں اس پر بھی لعنت بھیج دیتا۔ میں دوستوں کے ساتھ جاتا اور وہاں بیٹھ کر آنکھوں کو اس دنیا کے نظارے دل میں اتارنے کی اجازت دیتا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ نہ کلب سے کراہٹ محسوس ہوئی، نہ شراب سے دل خراب ہوا اور نہ جوا اجنبی لگا۔ ان گناہوں سے میں اب بھی اجتناب ہی کرتا تھا، لیکن دل و دماغ میں یہ ماحول ایسا رچ بس گیا تھا کہ اب گناہ گناہ ہی نہیں لگتا تھا۔ میری آنکھیں، کان، دل اور دماغ ان حرام اشیاء کے لیے انسینٹو ہو گئے تھے۔ دل کراہت محسوس نہیں کرتا تھا، روح بے چین نہیں ہوتی تھی۔ شراب کباب کے ساتھ شباب کا وقت بھی آتا تھا۔ میں راضی تھا کہ میں کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا، میں بس چھوٹے موٹے تجربات بھی تو کر رہا ہوں۔ سین دوشیزائیں ہمارا دل لبھانے کو آتیں، پہلے فلرٹ ہوتا، میں بے خشوع و خضوع سے اپنا حصہ ڈالتا تھا، پھر چند نوجوان ان دوشیزاؤں کی زلفوں میں الجھتے اور کمرے میں جا کر دروازے بند کر لیتے۔ میں نے حرام دروازے کھولے ضرور تھے لیکن ان گناہوں سے خود کو دور ہی رکھا تھا، سو کافی دن یہ سلسلہ فلرٹ تک محدود رہا، مگر آخر کب تک؟ جس رستے پر آپ ایک بار قدم رکھتے ہیں پھر اس کی منزل تک پہنچنے سے پہلے چاہ کر بھی واپس نہیں پلٹا جاتا۔ میں نے فلرٹ کی صورت میں زنا کی جانب جاتے رستے پر قدم رکھ دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایک دن منزل کی جستجو مجھے خدا سے بیگانہ کر دے گی، لیکن میرا دماغ اس سوچ کو رد کرتا رہا۔
ذہن تعویلات گھڑتا کہ میں دوسرے لڑکوں کی طرح کوئی عملی گناہ نہیں کر رہا، میں ان سے بہتر ہوں۔ اگر وہ زنا کر سکتے ہیں تو میں تو بس فلرٹ ہی کر رہا ہوں۔ چند باتوں سے کیا فرق پڑے گا، باتیں ہی تو ہیں۔ آنکھوں نے زنا کیا، کانوں نے زنا کیا، زبان نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا، اور ایک دن ہارمونز کا نشہ قہر بن کر میرے دماغ پر چھایا اور میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معدوم ہو گئیں۔ میرا دوست، میرا رفیق، میرا ایمان مجھے تنہا چھوڑ گیا۔ ہوش آیا تو خود کو بند کمرے میں پایا۔ قہر چھٹ گیا تھا، ذہن جاگا تو میرا ایمان بھی واپس آ گیا۔ خود کو دیکھا، بند کمرے کو دیکھا، اور میرے حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی۔ میں دیوانہ وار اس کمرے سے باہر بھاگا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے میں اپنے گالوں پر تھپڑ مار رہا تھا۔ ہوٹل کے دروازے پر میرا دوست کھڑا تھا۔ اس نے مجھے روک لیا اور پوچھا کیا ہوا۔ میں نے دہائی دی کہ میں نے زنا کیا ہے۔ میری روح اذیت کی چکی میں پس رہی ہے، میرا دل قطرہ قطرہ پگھل رہا ہے۔ میرا دوست مسکرایا، اس کی وحشیانہ مسکراہٹ میرے سینے میں خنجر بن کر اتر گئی۔ پھر اس نے شراب کی ایک بوتل میرے سامنے رکھی اور کہنے لگا، یہ پی لو، سارا غم اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میں ہونکوں کی طرح اسے دیکھتا رہا۔ سارا کھیل مجھے سمجھ آنے لگا تھا۔ وہ شکاری تھا اور وہ میرے ایمان کا شکار کر چکا تھا۔ وہ دھندا کرتا تھا، پیسے اینٹھنے کے لیے لوگوں کو صراط مستقیم کے اطراف موجود حرام کمروں کے پردے اٹھا اٹھا کر دکھاتا تھا۔ اسے پیسے چاہیے تھے تو مجھ سے میرا مال و دولت لے لیتا، لیکن اس کم بخت نے مجھ سے میرا ایمان چھین لیا۔ میں نے اس کی بوتل پرے دھکیلی۔ مجھ سے جنتی عورت چھین کر اب جنت کی شراب سے بھی محروم کرنا چاہتے ہو؟ میں رو دیا تھا۔ اور پھر میں ہوٹل سے باہر آ گیا۔ میں اوپر کو جاتی صراط مستقیم سے نیچے گرا تھا۔ اس زور سے نیچے گرا تھا کہ میرے پور پور سے غم رس رہا تھا۔ میری آنکھیں پانی اور دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے زنا کیا ہے، نہ تم اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آتے، نہ اس گناہ کے مرتکب ہوتے۔ اللہ نے تمہیں ہر نعمت سے نوازا تھا اور تم نے خوب شکر ادا کیا۔ وہ دماغ جو مجھے دلائل دے دے کر اس امر کے لیے مناتا تھا، اب وہ مجھ سے خائف تھا۔ وہ مجھ سے کراہت کھا رہا تھا۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ میرا دل چاہا کہ کاش میرا کبھی کوئی وجود نہ ہوتا۔ میں دن رات سڑکوں پر آوارہ پھرتا رہا۔ مجھے لگا جیسے میں بے گھر ہوں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں اپنا گھر، اپنا ملک چھوڑ کر گناہوں کی لذت کے لیے ہی تو پردیس آیا تھا۔ میرے گناہ کا کوئی گواہ نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ جن اعمال کا کوئی گواہ نہیں ہوتا، ان کا گواہ اللہ ہوتا ہے۔ سارا دین مجھے یکمشت یاد آ گیا تھا۔ خدا کا بندے سے شکوہ یاد آیا کہ میرا بندہ گناہ کرتے ہوئے سب سے ڈرتا ہے، لیکن مجھ سے نہیں ڈرتا، جبکہ میں ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہوتا ہوں۔ یاد آیا کہ زانی مومن رہتے ہوئے زنا نہیں کر سکتا۔ ہائے میرا ایمان! یاد آیا کہ اللہ غیرت کھاتا ہے کہ مرد یا عورت زنا کرے۔ میں نے سب سے حیا کی، مگر مجھے اللہ سے حیا نہ آئی۔ میرے فرشتے میرے گناہ کے تعفن سے مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے ہوں گے۔ ہائے میری تباہی! مجھ پر بے خودی طاری ہو جاتی اور میں تھپڑ مار مار کر اپنا چہرہ سرخ کر لیتا تھا۔ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا میں اپنا جسم نوچ نوچ کر اپنی جان لے لوں۔ دن گزرے، راتیں گزری، میرے گناہ کے تعفن سے میری نیند اور بھوک دونوں اڑ گئے تھے۔ میری آنکھیں اندر دھنس گئیں اور چہرے سے وحشت ٹپکنے لگی تھی۔ واپسی کا وقت آ گیا تھا، مجھے واپس ریاض جانا تھا۔ میں ایئرپورٹ گیا، فلائٹ میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ وہاں مسجد پر نظر پڑی تو میں اپنے پلید وجود کو گھسیٹتا ہوا مسجد میں داخل ہو گیا۔ مسجد میں ایک آدمی سویا پڑا تھا۔ میں 4 راتوں سے نہیں سویا اور یہ شخص بے سدھ سویا پڑا تھا۔ مجھے اس پر رشک آیا۔ مسجد خالی تھی۔ اس مقدس جگہ پر میرا وجود قالق کی طرح تھا۔ میں ایک کونے میں بیٹھ گیا اور بیٹھتے ہی میری آنکھوں نے شرمندگی کے جام چھلکا دیے۔ میں دل کھول کر رویا۔ میرے دل پر منو بوجھ تھا، رو رو کر تھک گیا، مگر دل سے ذرا برابر بوجھ کم نہ ہوا۔ ہچکی بند گئی، ہچکیاں سسکیوں میں بدل گئیں اور میری آواز سن کر دوسری طرف لیٹا آدمی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دکھنے میں وہ کوئی شیخ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھ سے میرے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے اس سے کہا، تم کیسے سو گئے؟ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ اور پھر میں نے الف تا یہ اسے تمام قصہ کہہ ڈالا۔ پہلے تو وہ آدمی چپ چاپ رہا، پھر جیسے تسلی کے الفاظ ڈھونڈنے لگا۔ اس نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی،
تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت امید دلاتی تھی، لیکن میرا جرم بہت بڑا تھا، بہت بڑا۔ میرے دل کو قرار نہ آیا۔ تبھی فلائٹ کا وقت ہو گیا اور ہم دونوں نمبروں کا تبادلہ کر کے روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا اور میرا احساس ندامت بڑھتا گیا۔ مجھے خدا کی سزا سے خوف آتا تھا، قیامت کی رسوائی اور جہنم کے عذاب سے بہتر تھا۔ میں دنیا کی ذلت اور سزا قبول کرتا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خود کو پولیس کے حوالے کر دوں گا اور اعتراف گناہ کر لوں گا تاکہ مجھے سنگسار کر دیا جائے، میں پتھر کھا کھا کر ہلاک ہو جاؤں۔ خود کو پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے میں اسی شیخ سے ملنے گیا تھا۔ میں نے اسے اپنا فیصلہ سنایا تو وہ گھبرا گیا اور مجھے سمجھانے لگا، لیکن میں کسی طور ٹلنے والا نہیں تھا۔ بہت تکرار کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک بار اس کے استاد سے مل کر اپنا معاملہ پیش کروں اور ان کے جواب کے مطابق فیصلہ کروں۔ ہم اس شیخ سے ملنے گئے تو اس نے مجھے خود کو پولیس کے حوالے کرنے سے منع کر دیا۔ مجھے جلال آ گیا۔ میں نے کہا اے شیخ، یہ فیصلہ سناتے ہوئے اللہ سے ڈرو، کیونکہ قیامت کے دن میں اللہ سے کہوں گا میں تو دنیا میں سزا لینا چاہتا تھا، لیکن اس شیخ نے مجھے روک دیا۔ شیخ کہنے لگا کہ میں نے تو اپنے علم کی بنیاد پر تمہیں رستہ دکھایا ہے۔ پھر میں اور پہلا شیخ واپس آ گئے۔ میرا احساس گناہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے حج کا ارادہ کیا اور اسی شیخ سے دوبارہ ملنے گیا۔ اسے اپنے ارادے کے بارے میں اطلاع دی۔ وہ کہنے لگے میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں، تم ہمارے ساتھ چلو، لیکن میں نے انکار کر دیا کہ میں اکیلا اس سفر پر جانا چاہتا تھا۔ حج کے دوران میری حالت مزید ابتر ہو گئی تھی۔ میں دوسرے حجاج کو دیکھتا تو ان پر رشک آتا۔ وہ سب پاک تھے اور میں ان میں ناپاک۔ میرے گناہوں کی گٹھڑی نے میرے کندھے جھکا دیے تھے۔ کبھی مجھے خیال آتا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہاں موجود کسی بھی حاجی کا حج قبول نہیں ہوگا، اور کبھی حسن ظن کہتا ہو سکتا ہے ان پاک صاف لوگوں کی وجہ سے میری بھی بخشش ہو جائے۔ اسی بے قراری کے ساتھ رمی کا وقت آیا۔ جمرات کو کنکریاں مارتے ہوئے مجھے شیخ نظر آیا اور اس کی نگاہ بھی مجھ پر پڑ گئی۔ وہ مجھے ہاتھ ہلا ہلا کر آواز دینے لگا اور میں نے اسے دیکھتے ہی سر پٹ دوڑ لگا دی۔ میں گندا، پلید اور وہ پاک لوگ، میں ان کے ساتھ حج کروں گا، میری وجہ سے ان کا حج بھی قبول نہیں ہوگا، میں تنہا بہتر ہوں۔ حج کے بعد اس شیخ نے اس بابت استفسار کیا اور میں نے سچ کہہ دیا کہ آپ جیسے پاک مجھ ناپاک کے ساتھ حج کرتے تو آپ کا حج بھی قبول نہ ہوتا۔ وقت میرا سوگ منانے کے لیے نہیں رکا۔ اس دوران میں 5 وقت کا نمازی بن گیا، خوب صدقہ و خیرات کرتا اور ہر دوسرے دن روزہ رکھتا۔ میرا زیادہ تر وقت مسجد میں گزرتا تھا۔ میں نے قرآن حفظ کر لیا تھا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وقت دیتا۔ غرض میرا ہر فیصلہ رب کے حکم کے تابع ہونے لگا۔ ایک دن مدینہ سے کوئی عالم آیا اور حلقہ کے دوران اس نے ربیع ابن خدیم کا ذکر کیا۔ ربیع ابن خدیم نہایت پارسا شخص تھے۔ کفار کوشش کرتے تھے کہ نوجوان مسلمانوں کا اثر و رسوخ ختم ہو تاکہ کافروں کے بچے ان کے اثر لے کر اپنے آباء و اجداد کا جین چھوڑ دیں۔ ربیع کا بھی نوجوانوں میں اثر و رسوخ تھا، سو کفار نے ایک حسین عورت کی مدد لی اور اس سے کہا کہ اگر ربیع ابن خدیم تمہیں ایک بوسہ دے اس کے بدلے ہم تمہیں 100 دینار دیں گے۔ عورت کہنے لگی 1 بوسے کا 100 دینار، اتنے پیسے میں تو اس سے کہیں زیادہ رجا سکتی ہوں۔ منصوبے کے مطابق عورت نے ربیع ابن خدیم کو مغرب کی نماز کے بعد جا لیا۔ وہ مسجد سے واپس آ رہے تھے۔ جب عورت نے اپنی خوبصورتی کو عیاں کیا تو ربیع بن خدیم نے چہرہ پھیر لیا اور چلائے اے عورت، اگر تم اس طرح قبر میں جاؤ گی تو کیسے لگو گی؟ اللہ نے تمہیں حسن دیا ہے تو قیامت کے دن اللہ سے کیا کہو گی کہ میں نے اس حسن کو حرام کاموں میں صرف کر دیا؟ یہ سننا تھا کہ عورت رونے لگی اور بھاگ گئی۔ اس نے اللہ سے توبہ کی اور جلد ہی وہ اپنی عبادت کی وجہ سے عابدۃ الکوفہ یعنی کوفہ کی عبادت گزار عورت کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ یہ سننا تھا کہ میں اپنا سر پیٹتے ہوئے کھڑا ہوا اور باہر کو دوڑ لگا دی۔ ربیع ابن خدیم نے اس عورت کی زنا کی پیشکش کو مسترد کر دیا اور اسے واپس لوٹا دیا، اور میں زنا کے لیے خود چل کر عورت کے پاس گیا تھا۔
اب میں نے شیخ سے ملنا چھوڑ دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ شیخ میرے لیے بے حد پریشان تھا اور اس نے کسی بڑے عالم سے میرا مسئلہ بیان کیا، اور اس عالم نے کہا قرآن کی ایک آیت ہے، تم جاؤ اور اسے یہ آیت سنا دو۔ میں عصر کی نماز کے بعد مسجد کے ممبر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا کہ شیخ مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے دروازے سے ہی میرا نام پکارنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے سے مسرت پھوٹ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور اپنی خوش الحان آواز میں سورہ فرقان کی آیت کی تلاوت شروع کر دی۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں زانی ہوں، میں نے زنا کیا ہے، میرے گناہ کا وبال مجھ پر نازل ہونے والا ہے، میرا خون چہرے میں سمٹ آیا تھا۔ اگلی آیت میں تذکرہ تھا، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہائے وہ ذلت، ہائے تباہی! خوف سے میرا جسم لرزنے لگا تھا، وہ میری حالت سے بے خبر پڑتا گیا۔ ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، میں توبہ کرتا ہوں، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، میں ایمان لاتا ہوں، تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ میری حالت یکدم بدل گئی۔ میں نے یہ آیت بارہا پڑھی تھی، لیکن آج لگ رہا تھا کہ پہلی بار سن رہا ہوں۔ میں سجدے میں گر گیا، میری آنکھیں چھلک گئیں، میں کھل کر رویا۔ میرا روئیں روئیں تشکر کے جذبات سے لبریز تھا۔ میں نے شیخ کو گلے سے لگایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شکریہ شیخ، شکراً۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، اور اتفاق سے اس دن امام مسجد غیر حاضر تھا۔ شیخ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر قرآن سے سورہ فرقان کی وہی آیات تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ جب میں آخری حصے پر آیا تو میری آواز رند گئی، اور میں آیت چھوڑ کر رکوع و سجود کرنے لگا۔ دوسری آیت، پھر تیسری، مگر میں یہ آیت مکمل نہ کر سکا، اور اسی طرح نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد کی کہانی شیخ صاحب سناتے ہیں کہ رمضان میں مجھے احمد کے ابو کا فون آیا۔ میں ان کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ احمد کا انتقال ہو گیا ہے۔ وجہ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ افطار پر گھر نہیں آیا تھا۔ کہنے لگا آج چند منٹ مزید مسجد میں رکنے کا جی چاہ رہا ہے۔ افطار کے بعد کافی دیر تک جب وہ واپس نہیں آیا تو اس کا بھائی اسے بلانے مسجد گیا، اور وہ روتا ہوا واپس آیا کہ احمد بھائی کوئی جواب نہیں دے رہے۔ احمد کے ابو مسجد گئے تو ہمیشہ کی طرح احمد ممبر کی سیڑھیوں پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے بمشکل کہا کہ شیخ کو میرا سلام دینا، اور یکدم اس کی آواز بدل گئی۔ آواز بلند ہوئی اور اس کے منہ سے موتیوں کی طرح شفاف الفاظ نکلے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آیت مکمل ہوتے ہی روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا، اور وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔